اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب منافق کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے تو دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا، یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، فرجیو، پس تم لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ اجازت طلب کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، ان بیوتنا عورا، کہ بے شک ہمارے گھر تو کھلے پڑے ہیں، بے پردہ ہیں، غیر محفوظ ہیں۔ وما ہی بعورا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها، اگر ان پر اس کے چاروں طرف سے داخل کر دی جائیں، ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان سے کہا جائے کہ فتنے میں شامل ہو جاؤ، لآتوها، وہ ضرور اس میں شامل ہو جائیں گے۔ وما تلبثوا بها الا یسیرا، وہ آپ کے ساتھ جنگ میں تھوڑی دیر ہی ٹھہریں گے۔ منافقین اللہ کے ہاں یہ سب سے بدترین گروہ ہے، سب سے زیادہ سخت سزا بھی اسی گروہ کو ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا تو یہ منافقین ہی ہوں گے۔ خندق کے موقع پر، بلکہ ہر میدان میں ہی انہوں نے اپنی جو اوقات ہے وہ دکھائی ہے۔ احد کے مقام پہ بھی ایسے ہی ہوا، واپس آ گئے رستے میں۔ خندق کے مقام پر خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ جنگ کریں، کیونکہ مسلمان چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ یہ خطرے میں تھے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں مر نہ جائیں، یا مسلمانوں کو بھی روکتے تھے اور خود بھی رک رہے تھے۔ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ اب ان کا مقابلہ نہ کرو، ادھر سے بنو قریظہ ہے، ادھر سے بنو نذیر ہے، ادھر مشرکین مکہ ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو گئے، ان کا مقابلہ نہ کرو، چھوڑ دو ہاتھ، روک لو، ہتھیار گرا دو، ایسے تو مر جائیں گے۔ مسلمان ڈٹے رہے، انہوں نے اپنا بہانہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے دیں، ہمارے گھر تو غیر محفوظ پڑے ہیں، وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں، بیوی بچوں کا دیکھ بھال کریں، ان کو دیکھیں، ان پہ کوئی حملہ ہی نہ کر دے۔ ان بیوتنا عورا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ وما ہی بعورا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ یریدون الا فرارا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے تاکہ جنگ میں شامل نہ ہو سکے، دشمن اسلام کا مقابلہ نہ کریں، کیونکہ منافقین وہ خود انہی کے ساتھ تھے، اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ تھے، باقی اندر سے انہی کے ساتھ تھے، یہ چاہتے تھے کہ ہم انہی کے ساتھ رہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا، اگر چاروں طرف سے فوجی آ جائیں تو ان منافقین سے کہا جائے کہ آ جاؤ، آپ بھی شامل ہو جاؤ ان میں، تو فوراً کفر و شرک میں ان کے ساتھ مل جائیں گے، فوراً ہو جائیں گے شامل ان کے ساتھ، لمحہ بار بھی دیر نہیں کریں گے۔ دکھلاوا لبادہ مسلمانوں کا، ویسے کافر۔ اگر آج بھی یہی رویہ ہے لبادہ مسلمانوں کا اور ویسے کفر، تو اللہ رب العزت کو ایسے مسلمان کا اور ایسے اسلام کے کوئی پرواہ نہیں، اس کو نہیں ایسا مسلمان چاہیے، اس کو مسلمان چاہیے
جو دل سے بھی مسلمان ہو اور اس کا لبادہ ہی مسلمانوں والا. جب تک ہماری کیفیت بھی اندر سے اور باہر سے ایک جیسی نہ ہوئی، ہم اندر سے بھی اور باہر سے صحیح مسلمان نہ بنے، اس وقت تک یہ ذلت یہ ہمارا مقدر رہے گی. منافقین نے جتنی بھی سازشیں کی ان کی ناکام ہوئی. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ہمیشہ مدد کی. اگر آج ہی مسلمان خالص ہو جائیں تو اللہ رب العزت آج ہی مسلمانوں کی مدد کرے گا. جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد کرے گا. خود وہ جماعت کے ساتھ مل کے ان کی مدد کرے گا. وہ جیسے چاہے گا ان کی مدد کرے گا. جب تک ہمارے دلوں میں ہمارے اندر اور باہر دونوں طرف ایمان نہ ہو، اسلام نہ ہو، اس وقت تک ہمارا مقدر یہ ذلت اور رسوائی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دل سے اور باہر سے، اندرونی بیرونی ہر لحاظ سے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت.